بازی بھیکن بازی بازی داجیا یہ کشتی کیوں لڑتے ہو داجی داجی یہ جادو کی لاٹھی مت چلانا داجی. ہائے اللہ مجھے تو اس کمرے میں بھوتوں کا بسیرا نظر آتا ہے. آؤ خانے بھاگو بھاگو اسیب کا سایہ ہو گیا اس کمرے پر. بھاگو شمالی کو دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا. خدا کی قسم ملک صاحب میری تو کمر توڑ کے رکھ دی ان بلوں نے. اچھا یہ بل ہے اتنا ہی ہونا چاہیے بلکہ میں تو کہتا ہوں اس سے زیادہ. کیا کہہ رہے ہیں ملک صاحب آپ؟ بھائی تم نے اپنے گائے اور بھینسوں کو گرم رکھنے کے لیے ہیٹر جو لگا رکھے ان کے کمروں میں بل تو اتنا ہی آئے گا نا. دیواروں کی بھی کان ہوتے ہیں. دیواروں کے کان ہوتے ہیں زبان نہیں ہوتی. گھبراتی کیوں؟ میں نے سنا ہے آپ کی فیکٹری بھی تو 2 بلبوں کے برابر بجلی خرچ کرتی ہے. خانہ خدا کے لیے یار دیواروں کے بھی کان ہوتے. صرف کان ہی ہوتے نا زبان تو نہیں ہوتی. گھبراتی کیوں ہو؟ یہ بتاؤ تمہیں کس نے بتائی یہ بات؟ آپ ہی تو فرماتا ہے یہ میں خود ابھی تھوڑی دیر پہلے. نہیں میں فیکٹری والی بات کر رہا ہوں. ہاں بس معلوم ہو گئی کہیں سے. بندوبست تمہارا بھی کر دیں گے. گھبراتی کیوں؟ گھبرانے کی بات تو ہے نا ملک صاحب. آدمی ہے میرے پاس جب کہو کام کرا دوں گا. جب کی بات نہیں ملک صاحب ابھی بھیجے فوراً. انہیں خوش کرنا ہوگا. آپ خوش کر دیجیے ملک صاحب لیکن صرف ایک بار مستقل گلے پڑنے نہیں دوں گا انہیں. ہاں یہ پہلے سے بتا دیتا ہوں. نہ پھر کام نہیں پڑے گا. وہ تو ہوتا رہے گا. آدمی پکے ہونے چاہیے. آدمی پکے ہیں اور کام بھی پکا کریں گے. وہ خوش کرنے والا معاملہ آپ خود ان سے طے کر لیں. ہاں وہ میں خود طے کر لوں. تو پھر اس خوشی میں ہو جائے کچھ چائے وائے کا انتظام. چائے شاملہ پتہ نہیں کدھر غائب ہو جاتا ہے یہ لڑکا. السلام علیکم. معافی کمر توڑ ڈالی ظالم. سچ گندر کاکا اس کی کمر پہلے ٹوٹنے والی تھی. ملک صاحب مذاق تو مت اڑاؤ نا. بیٹھو گندر کاکا بیٹھے. فکر کی کوئی بات نہیں ہے میرے پاس بندوبست ہے. سنو ملک صاحب ہمارے لیے بڑا ایماندار بنا پھرتا ہے حکمت شاہ. وہی بات پیسوں کی ہو تو بڑے بڑے لوگوں کے ایمان پگھل جاتے ہیں. میں کچھ سمجھا نہیں. وہ بجلی والی بات بل زیادہ آتا ہوگا نا. نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں. ملک صاحب یہ بحث چھوڑ دیں. ہاں زملی وہ تمہارے پاس کیا بندوبست؟ وہ میری داجی کی لاٹھی جو تھی نا وہ لوہے والی وہ جادو کی بن گئی ہے. کیا کہہ رہے ہو ضروری؟ تمہاری کمر کے لیے ایک ضرب ہی کافی ہے. ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ گے. سچ تو کیا جھوٹ. تو پھر ہم آ رہے ہیں شام کو. میری بات سنو. پہلے میری بات سنو. میری بات سنو یار. خدا کے لیے چیخو مت. خدا کے لیے چیخو مت. نیک بختی لے آیا ہوں. آؤ نا. کیا لائے ہو؟ آہستہ آہستہ گلاب جامن بھالو شاہی اور وہ جو تمہیں بہت پسند ہے. کیا پسند ہے مجھے؟ بوجھو تو جانے بوجھو تو جانے. ارے اب اس عمر میں کیا پہلیاں بجھواؤ گے؟ کدو کا حلوہ. میں کہتی ہوں خدا کے لیے کمرے میں مت جاؤ. کیوں؟ کمرے میں سونے کی کھال نکل آئی ہے. کیا ہو رہا ہے کمرے میں نیکبختی؟ بھوت. تمہاری چہیتی بہو کے کرتوت. کیا
پتہ نہیں جاتے جاتے کیا کر گئی ہے اس گھر پہ. ایک وقت بھوتوں کو سیدھا کرنا آتا ہے مجھے, سمجھ گئی؟ خدا کے لیے یہ کتا کس نے بند رکھا ہے میرے کمرے میں؟ یہ تو ہماری شادی والا سال ہے. اب تو میں کمرے میں جاؤں گا, اب مجھے کوئی نہیں روک سکتا کمرے سے. بنی شاولی میاں مٹھو چوری کھاؤ گے؟ آؤ میرے قریب آؤ. نہ پہلے تم میرے قریب آؤ. سمجھتا ہوں تمہاری چالاکی کو. اب میں تمہیں مزہ چکھاتا ہوں. خبردار جی, مت لگائیں لاٹھی کو ہاتھ. کیوں؟ آئے داجی باہر جاتے ہیں. نہ جب تک میں یہ معلوم نہ کر لوں کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہے میں کمرے سے باہر نہیں نکلوں گا. ہاں ناممکن داجی, ناممکن. کیوں؟ داجی یہ ایک مابعد الطبیعتی مسئلہ ہے. تب کیا مسئلہ ہے پھر کہو. داجی یہ آپ کے سمجھنے کی بات نہیں ہے, چھوڑیں. کیوں چھوڑے؟ کیسے چھوڑیں گے؟ بس جلدی بتاؤ. دراصل بات یہ ہے داجی کہ ہمارے گھر کو اندھے کی مخلوق نے پسند کر لیا ہے اپنے قیام کے لیے. ایک وقت میں دیکھی مخلوق کو اپنے کمرے کے قریب آنے کی اجازت نہیں دیتا. دیکھی مخلوق کی کیا مجال ہے جو میرے کمرے کو پسند کرے. لاٹھی دو. خدایا, میں تو نہیں دیکھ سکتا یہ کھتک ناچ. داجی آپ کو کچھ نہیں ہوا؟ مجھے کیا ہونا تھا؟ راستہ دو, راستہ دو. نہیں وقتا آئی بلا ٹال توش. بھوتوں کی نانی, یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ تم کس بلا کو بھگا رہی ہو وقت؟ ہائے اللہ, یہ تم ہو؟ کیوں اچھا نہیں لگتا میں تمہیں اس گھر میں؟ ٹوک دیا نا بیچ میں, وظیفہ کا پورا کرنے دیا ہوتا. کون سا وظیفہ وقتی؟ بلاؤں کو ٹالنے کا وظیفہ. ایسا تم سے بڑی اور موٹی تازی بلا کوئی اور ہے اس گھر میں؟ تم تو مجھے بھوتوں کے پھپھڑ لگتے ہو. ہاں بھوت بالا ہمارے بھوت. دانا یہ تم ہو؟ نہیں یہ چھوڑیل تھی. یہ تم نے مجھ پر کیا پہن دیا ہے خانے؟ یہ ابلا ہوا پانی ہے بیری کے پتوں کا. یہ کالے جادو کی کون سی قسم ہے بھوتوں کی نانی؟ یہ کالا جادو نہیں, کالا جادو اتارنے کا یہ ایک ٹوٹکا ہے. اور میں پانی چھڑک رہی تھی پورے گھر میں. خود راستی کا نظر والی, یہ عورتیں ہمیں غائب کر دیں گی ایک دن دھونی دے کر. ارے زرولی سے کیا پوچھتے ہو, یہ تو خود اس سازش میں شریک ہے. سازش؟ کیسی سازش؟ تم نے اپنے اس چہیتی بیوی کے ساتھ مل کے بنائی تھی سازش اس گھر کی تباہی کے لیے. وہ علیحدہ گھر لینا چاہتی تھی نا. ہاں داجی یہ زیادتی ہے, اندھیر ہے, ظلم ہے داجی. ارے تم پر یا زیبو بیوی پر؟ سنو میری بات سنو, میں کوئی جادو وادو نہیں مانتا, کوئی رنگدار جادو نہیں چلے گا یہاں. نہ کالا, نہ رنگ اور نہ رگ بروک, سمجھ گئی؟ اور یہ اس دن کمرے میں لٹو کی طرح کیوں گھوم رہے تھے؟ ہاں وہ میرا سر چکرا گیا تھا. ہاں اور وہ آوازیں بج رہے تھے ہمارے نسبت سے. کیا بولا باری
कमरे के बल्ब टूट रहे हैं। सुन रहे हैं आप? दस दस की आवाजें आ रही हैं। हाय अल्लाह, कहाँ है मेरे बच्चे? मैं तो यहाँ एक लम्हा भी नहीं ठहरूंगी। कैसे नहीं ठहरोगी? अब फैसला करके जाना होगा। हाँ अब और जब तक भूतों का हिसाब बेबाक न हो जाए किसी को घर से बाहर कदम रखने की इजाजत नहीं दूंगा, समझ गई? दादी कैसी भूत, कैसा हिसाब? क्या हो दादी, मेरे ख्याल में हुजरे के बल्ब भी टूटने शुरू हो गए हैं। हमारे सब नाकिस बल्ब है, मुझे पता है। तो जाना जल्दी से कुछ करो ना इंतजाम। ठीक है, मैं बाजार जाता हूँ नए बल्ब लाने। हाँ यार का बात सुनो। जी दादी। मेरे लिए आइसक्रीम लेते आना, दिल चाहता है आइसक्रीम खाने को। ये कौन सा मौसम है आइसक्रीम खाने का? क्यों? इस सर्दी में भी कोई आइसक्रीम खाता है? मैं खाता हूँ तो मैं कोई एतराज है? मुझे क्या एतराज हो सकता है? आओ खाने। दादी वो हाँ वो हुजरे में आइसक्रीम खान आपका इंतजार। वो क्या वो दादी, हाँ वो सच, वो गंदल काका हुजरे में आए थे से तुम्हारा क्या मतलब? अब वो गायब हो गया। नहीं दादी, वो आप आए नहीं है तो वो चले गए। खुदा के लिए उसे समझा दो, मेरे पास नहीं है कोई जादू आदू की छड़ी। दादी फेर दें उसकी कमर पर ये लाठी, क्या फर्क पड़ेगा? वन एक वक्त तुम कहते हो तो फेर दूंगा। ये लीजिए ये लीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम काका जी। वालेकुम सलाम। बखैर मलक साहब ने भेजे काका जी। सब? जी हाँ, वो बिजली वाला काम करने के लिए। ओह अच्छा तो ले जाओ ना इन्हें अंदर, जाकर पहले पर्दा करा दो। अच्छा जी। अच्छा जी, क्या अरे तबीयत कैसी है? ठीक ठाक। वो बात ये है जनाब के मलक साहब वाली शराइत पर काम करेंगे हम। जी पता है, मुझे पता है। और भी कुछ पता है या सिर्फ यही पता है? नहीं, मुझे और तो कोई पता नहीं। जनाब पत्ता काटने के लिए तुम्हें और भी कुछ पता कर लेना चाहिए। तो बताइए ना जल्दी, क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा मतलब ये है कि मलक साहब की फैक्ट्री में जो काम किया था ना, उसका बिल अलग बना था और घर का बिल अलग। मेरे घर में फैक्ट्री तो नहीं लगी है भाई। पहल तो यहीं से होगी ना। सुना है तुम्हारे खेतों पर वो ट्यूबवेल भी चलता है। हाँ चलता है, बंद कर देंगे उसे भी। क्यों? बिल बनामी सरकार। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? यहां सब कुछ हो सकता है। सब कुछ हो सकता है। हाँ, ये किन हकीमों को बुलाया है अपनी कमर का इलाज कराने के लिए? काका जी, खाली कर दिया मीटर वाला कमरा। मीटर वाला कमरा? क्या मामला है जरूरी? वो समझा दादी, वो बिजली वाली बात मैंने सुनी थी, इनकी बातें इत्तेफाकन। क्यों है गंदलू, तुम्हारे घरों की बिजली का बिल भी हम देंगे। उठो यार, भागो, हमें इजाजत है। गौली जी दादी जी कुर्बान, इन हाथों की सफाई दिखाने वालों को भागने न दो। अच्छा दादी, कहाँ भागे जा रहे हो तुम? दादी वो भूतों का राज मालूम हो गया है। क्या? वो हमारे घर की दीवारों में बिजली का कारण था। और वो आवाजें रेडियो से निकल रही थी और ज्यादा बिजली की वजह से बल्ब टूट रहे थे। गलियों में बल्दिए के बल्ब तमाम दिन जलते रहते हैं और लोगों की फैक्ट्रियों को हमारे घरों की बिजली सप्लाई करते हो और फिर कहते हो कि मुल्क में बिजली की किल्लत। दादी किल्लत। हाँ वही, पकड़ो, भागने न पाए। वही भागने न पाए। छुप भी नहीं, मन
नहीं आबिदा दिल तारा आबिदा दिल यार हो कौन है रे कमरे में? कोई नहीं हूँ तू। तो फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? घबराइए मत, आवाज मेरे हलक से बरामद हो रही है। कमरे में क्या कर रहे हो? बाहर निकलो आवाज समेत। मुझे अपनी अमानत की तलाश है। अमानत? देखिए अमानत में पूछो तो जाने क्या अजीब आदमी हो, अभी तक तुमने मुझे पहचाना तक नहीं। जान पहचान में क्या देर लगती है, अभी लो। क्या ला सकते हैं? सबसे पहले तो मुझे अपनी खोपड़ी बरामद करनी होगी। सबसे पहले मुझे तुम्हारी खोपड़ी ही की जरूरत है। वक्त ये तुम हो? आपसे कहीं मुलाकात याद पड़ती है, आदाब बजा लाता हूँ। बजाओ बजाओ, जो मर्जी है बजाओ, मगर मुझे पहले ये बताओ तुम कमरे में क्या कर रहे थे? कौन सा कमरा? हुजरे का कमरा। कौन सा हुजरा? मेरा हुजरा निकबख्ता। आप कौन है? मैं इस हुजरे का मालिक जहां तुम बैठे हो। मैं कहां बैठा हूं? मैं तो खलाओं में मेहर परवाज हूं। अच्छा, तो मैं तुम्हें खलाओं से नीचे लाता हूं। याद से खैर के ये क्या बात है? हिकमत शाह मद्दज़ल्ला, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। शीनवाब नहीं है? है? नहीं है? क्या क्या? तुम फिर कहो। मेरा मतलब है शीनवाब साहब अगर हैं तो कहाँ है? जब नहीं है तो फिर नहीं है। इंसान या होता है या नहीं होता। आप नहीं समझे मेरी बात। शीनवाओ कहाँ होते हैं आजकल, मैं ये पूछना चाहता हूँ। एक वक्त हमारे जमाने में तो अलिफ बी फी शीनवाओ वगैरह बगदादी कायदे में होते थे, अब मुझे पता नहीं है। उफ, कुछ न समझे खुदा करे कोई। दालपुरी साहब, आप कब तशरीफ लाए? अभी अभी खलाओ से नीचे उतारा है, संभालो जरा। हिकमत शाह मद्दज़ल्ला, शीनवाओ यही तो है ना? अच्छा, पर्देदारी मकसूद है। हलवा पूरी साहब, बाजी नहीं चलेगी, समझ है ना? बिल्कुल दाजी, बिल्कुल। दालपुरी साहब, आजकल शेर व शायरी में बराह रास्त बात करने का जमाना है। जी हाँ, रमज़ कनाया का इस्तेमाल पुराने उसातिज़ा का दस्तूर था, जो खत्म हो गए। ये नेकबख्त बातें भी जिन्नातों की जुबान में करता है। छोड़िए अब्दा जी। दालपुरी साहब, वो फोर्टन डिमर का मुशायरा कैसा रहा? हसरती रही जाने की। अपनी शायरी का कचरा यहाँ छोड़ कर गया था, वहां जाकर क्या करता बदबख्त। हिकमत शाह मद्दज़ल्ला हद अदब मखलूक खातिर रहे। अब मैं तुम्हारे लिए मलखुजों का साथ कहां से लाऊं? मुझे भी देर नहीं लगती ही जो कहने में किसी के खिलाफ समझा देता हूं। ये हलवा पूरी क्या कहता है शाहवली? कुछ नहीं दाजी, कुछ नहीं। दालपुरी साहब, तो गोया आप फोर्टन डिमर तशरीफ न ले जा सके। दरअसल मुझे कलमकारों की कौमी कॉन्फ्रेंस के दावतनामे का इंतजार था, वो भी न मिला, और फोर्टन डिमर के मुशायरे से भी हाथ धोने पड़े। कल में बढ़ाओ, कल में। जी, अगले साल कलमी कॉन्फ्रेंस से
जरूर बुलावा आ जाएगा। ये धुआं कहाँ से उठता है? कौन सा धुआं? फिजा कुछ बोझल सी हो गई। अच्छा, ये तंदूर दहकाया जा रहा है उपलों से रोटियां पकाने के लिए। क्या 20वीं सदी, एटमी तवानाई का जमाना, और आप अभी तक उपलों से ही काम चला रहे हैं? बल्कि मेरा ख्याल है कि हम 21वीं सदी में उपलों का टोकरा सर पर रख कर ही दाखिल होंगे। क्यों शावली? जी दादी। तंदूरी साहब, आप हमारे लिए गैस का कुछ बंदोबस्त नहीं कर सकते? बस ये खुद गैस्ट्रिक का मरीज है, भला ये क्या कर सकता है तुम्हारे लिए? अजी भाई, मेरा एक शागिर्द बहुत बड़ा खड़पेच है गैस के महकमे में। हाँ, मुट्ठी गर्म किए बगैर काम कर देगा तुम्हारा शागिर्द। खुदा बख्शे, आपके वालिद बुजुर्गवार हमेशा उल्टा सोचते हैं। दुनिया उल्टी हो गई है। मेरी हर सीधी सोच लोगों को उल्टी दिखाई देती है, समझ गए? जी नहीं, हम आज ही से एक गीत लिखना शुरू करते हैं। किस खुशी में? यहाँ पर गैस लगने की खुशी में। टीम का मिसरा अर्ज किया है। इरशाद इरशाद। आई रे जैसी आई रे। ये इसे क्या हो गया है सावली? लहराती हुई, बल खाती हुई, चेहरा चमकाती हुई, जैसी आई रे हमारी शहनिया में। तो करो यारा, लंडे हलाल न खानक पसर। क्यों हजरत, आपको गैस चाहिए या नहीं? गैस चाहिए, सिर्फ कसीदे नहीं, समझ गए? साहब, मुझे वो मेरे अफकार आलिया की करेट वापस कर दीजिए। वापस कर दो, लेने के देने न पड़ जाए। क्यों दादी? दीमक न छाट जाए, मुझे तो अब भी खतरा है। जी नहीं, मेरे कलाम को दीमक नहीं चाट सकते। क्यों? तुम कीड़े मार दवाई पीकर शायरी करते हो। क्या खूबी है तुम्हारे कलाम में? हिकमत शाह साहब, अदब आलिया हमेशा जिंदा व ताबिंदा रहता है। गलत, मैंने खुद अपनी आंखों से कबाड़िए की दुकान में अदब आलिया पर चूहों को बंगला डालते देखा है, समझ गए? होता जी, इसमें अदब आलिया का क्या कसूर है? तो इसमें चूहों का क्या कसूर है? कसूर न चूहों का है, न अदब आलिया का। ये कसूर है ऊपलों की आग तापने का। जी, कौम के दिमाग पर राख जम गई है ओपलों की। तो फिर करो ना कुछ इंतजाम दिमागों से राख झाड़ने का। सबसे पहले मैं आपके दिमाग से राख झाड़ने का बंदोबस्त करूंगा। साहब, मेरा मतलब है कि बरपुरदार शाह वली साहब, आप गैस के महकमे में हमारे शागिर्द को मेरी ये गजल दिखा दीजिए। मक्ते तक पहुंचने से पहले ही आपके घर में गैस लग चुकी होगी। दादी जल्दी बेबे को कुछ हो गया। दादी, तुम्हारी बेबे को क्या हो गया है? दादी जल्दी छोड़े, अब आए सही। अल्लाह तू अपना फजल कर। कहाँ है तुम्हारी बेबे? बस तो ये तो बिल्कुल ठीक ठाक है। कुछ नहीं हुआ मुझे, बस जरा मेरा दिमाग चल गया है। जिन लोगों का दिमाग चल जाए ना, तो फिर वो ये नहीं कहते कि मेरा दिमाग चल गया है, समझी? ये कोई जाती तजुर्बा है दादी? जाती तजुर्बे से तुम्हारा क्या मतलब? मौसम खराब हो गया लाला। दादी, मैं जरा अंदर से वो छतरी ले आऊंगा। मौसम का हाल मैं तुम्हें बताता हूँ ना। जी जी। ये घर तुम किस लिए आए? इसने मुझे कहा
کہ میری بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ اچھا تو تم پہلے اپنے جھگڑے تو نپٹا لو نا، پھر بعد میں میری طبیعت کا پوچھنا۔ ایک وقت تو بولو نا، تمہاری طبیعت کو کیا ہو گیا ہے؟ بس اب مجھ سے لکڑے اور اپلے نہیں جلائے جاتے اس گھر میں۔ اچھا واقعی تمہاری بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، ون ایک وقت مٹی کا تیل جلا لیا کرو نا۔ مٹی کا تیل تو کبھی ملتا ہے اور کبھی نہیں ملتا، اوپر سے تمہارے یہ لاڈلے کہتے ہیں کہ ہمیں کھانے سے مٹی کے تیل کی بو آتی ہے۔ دیکھ رہے ہو میری یہ حالت، آگ پھونکتے پھونکتے میرے نسوں میں راکھ بھر گئی ہے، آنکھوں سے پانی بہنے لگا ہے اور میں وقت سے پہلے بوڑھی ہو گئی ہوں۔ شکر الحمدللہ، ون ایک وقت زندگی میں پہلی بار کسی عورت نے خود کو بوڑھی کہا ہے، مگر داجی وقت سے پہلے کی شرط لگائی ہے بیبے نے۔ بڑھاپے کا علاج تو لقمان حکیم کے پاس بھی نہیں تھا، میں کیا کر سکتا ہوں ایک وقت؟ بس گیس ویس کا کچھ بندوبست کرو، نہیں تو میں بتائے دیتی ہوں کہ اب مجھ سے نہیں ہو سکتا تمہاری ہڈی واڈی کا انتظام۔ اب تو ضرور کچھ نہ کچھ بندوبست کرنا پڑے گا۔ اچھا داجی، ہاں یار بات یہ ہے نا کہ تمہاری بیوی کا بوڑھی ہونا مجھے اچھا نہیں لگتا، تو پھر کرو نا کچھ بندوبست داجی۔ تم کس مرض کی دوا ہوئے؟ میں کیا کر سکتا ہوں داجی، میں باہر جاؤ، پتہ لگاؤ، کوئی طریقہ ڈھونڈو، سمجھ گئے؟ جاؤ شاباش، کیا لکھا؟ تم بھی جاؤ وقت سے پہلے بوڑھی ہو گئی ہوں، وہ اچھا نہیں۔ کیا میرے بچے ادھر آؤ۔ جی کاکا جی۔ کاکا جی آج تو آپ بڑے خوش ہیں، کیا بات ہے؟ سنا نہیں تم نے حکمت جا کے دماغ کو گیس چڑھ گئی ہے۔ کاکا جی میں سمجھا نہیں۔ گیس لگانا چاہتا ہے گھر میں۔ اچھا، اس صدی میں تو انشاءاللہ اس کی یہ حسرت پوری نہیں ہوگی۔ کاکا جی کیوں؟ منہ پھٹ آدمی ہے یار، سچ بولنے کا چیمپئن بنا پھرتا ہے۔ چلو اچھا ہوا غندل کاکا تو بیٹھے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے شامل؟ کیسے بھائی؟ ٹھیک ٹھاک؟ مہربانی مہربانی۔ جی فرمائیے۔ وہ غندل کاکا، وہ میں نے آپ کے بیٹے سے بات کی تھی نا؟ ہاں 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 بتا دیا تھا اس نے مجھے۔ تو ہو جائے گا کچھ بندوبست؟ ایک شرط پر۔ جی جی۔ تمہارے داجی محترم اپنا منہ بند رکھیں گے اور ہاتھ کھلا۔ غندل کاکا حق بنتا ہے ہمارا بھی، ہم بھی معزز شہری ہیں آخر۔ نہ اول نہ آخر، ہر معاملے کا ایک درمیانی راستہ بھی ہوتا ہے۔ تو بتائیں نا وہ درمیانی راستہ کون سا ہے؟ راستے دام بناتے ہیں دام۔ حکمت شاہ کو تو بڑے محاورے آتے ہیں، کبھی نہیں سنایا تمہیں اس نے وہ محاورہ؟ کون سا محاورہ؟ دام بنائے کام۔ جی جی بالکل بالکل جی، یہ تو ہے۔ تو پھر کیا ہے، بس ٹھیک ہے۔ اچھا میں سمجھ گیا غندل کاکا، وہ شاہ ولی دفتر گیا ہے نا آج، وہ پتہ لگانے کے لیے۔ تو ٹھیک ہے، بس اب تم جاؤ، وہ ملک صاحب جی بھی وہاں جاننے والے ہیں، میں ان سے بھی بات کرتا ہوں۔ اچھا بڑی مہربانی، ٹھیک ہے، شکریہ غندل کاکا۔ اچھا بھائی شامل، خدا حافظ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نہ میں کوئی انکوائری کلرک ہوں، میرا دفتر کوئی استقبالیہ ہے کہ جس کا جی چاہے منہ اٹھائے گھسا چلائے میرے دفتر میں؟ بل درست کر دیجئے، میٹر کام نہیں کر رہا، گیس لگا دیجئے۔ کیا کریں حضور، نیچے والے کسی سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتے۔ جی فرمائیے، آپ فرمائیے۔ سر گیس کی ڈیمانڈ نوٹس یہاں بکتے ہیں۔ کیا بکتے ہو؟
بکتے نہیں سر، کسی نے کہا بکتے ہیں۔ ارے غلط کہا ہے، جھوٹ کہا ہے کسی نے۔ میں نے ڈیمانڈ نوٹسوں کا جمعہ بازار لگا رکھا ہے، کیا مجھے کیا پتا سر؟ جناب میں اندر آ سکتا ہوں؟ جی جی آئیے آئیے، تشریف لائیے، میں آپ ہی کا تو انتظار کر رہا تھا۔ شکریہ جی ملاحظہ کیجیے۔ کیا آئیے؟ پڑھیے۔ گیسوؤں کے جو بکھرنے کی خبر آئی ہے، کسی اردو نے ہوائی کوئی اڑائی ہے کیا؟ یہ آپ پڑھیے تو صحیح۔ مجھے یقین ہے بہت ہی لذیذ پائیں گے، یہ کھیر ماں نے میری گیس پر پکائی ہے۔ جی آگے مقطع ہے۔ میں دال پوری پائپوں پہ منتظر بیٹھا، چلی بھی آؤ، میری گیس اب دہائی ہے۔ میں اب جاؤں؟ کہاں جاؤں؟ دالپوری صاحب نے فرمایا تھا کہ جو ہی آپ ان کا مقطع پڑھے ہماری گلی کوچوں میں گیس پہنچ چکی ہوگی۔ کون دالپوری؟ خود کو آپ کا استاد بتاتے ہیں، نادار دولت پوری صاحب۔ ایک تو اس نادار دولت پوری نے مجھے بہت تنگ کر رکھا ہے۔ کیوں صاحب، اپنے استاد کی یہ عزت افزائی؟ جی تو ہم جائیں؟ ارے صاحب تو جائیے نا، روک کس نے رکھا ہے آپ کو؟ چلیے چلیے۔ چلا منہ اٹھائی تو گویا آپ ان دالپوری صاحب کو نہیں جانتے؟ ارے صاحب، بدقسمتی سے ایک مشاعرے میں ان کے ایک شعر کی میں داد دے بیٹھا، بس یہی قصور ہے میرا۔ اس دن سے یہ شخص میرے گلے پڑ گیا ہے۔ اس غزل کا آپ پر کچھ اثر نہیں ہوا؟ صاحب ہر روز کسی کو ایک غزل تھما کے میری طرف بھجوا دیتے ہیں۔ اب آپ ہی خیال فرمائیے، غزل بھلا مسئلے کا حل ہے؟ ارے صاحب، ہم تو تمام زندگی غزلی ہی کہتے رہے ہیں، ہم تو کوئی اور کام کر ہی نہیں سکتے۔ ساری زندگی وقت ضائع کیا ہے آپ نے۔ آپ ایسا کیجئے، جائیے نچلے والے عملے سے جا کر مل لیجیے اور کوئی ٹھوس کام کیجیے۔ ٹھوس کام؟ جی ہاں، ٹھوس کام۔ دیکھیے جب آپ کوئی ٹھوس کام کریں گے تو نچلے والا عملہ آپ کو کچھ عملی تجاویز پیش کرے گا اور اس طرح کام چل پڑے گا۔ ارے کسی نے چکھی بھی دفتر میں تمہاری کھیر کے نہیں؟ تیری کھیر ان لوگوں کے گلے سے نہیں اترتی۔ میں اپنی ہار مانتا ہوں داجی، بس اب آپ ہی کچھ کیجئے۔ تو میں ہی کروں گا نا۔ داجی بیبیو آگے آگے۔ کون آ گئے؟ وہ ٹھیکیدار صاحب، گیس فٹنگ والے۔ اچھا میں مل لیتا ہوں تمہارے ٹھیکیدار صاحب۔ جی اب اور گویا ہمارے گھر تک گیس آ سکتی ہے۔ کیوں نہیں آ سکتی بابا جی؟ آ سکتی ہے، سڑک پر سے تو گزاری جا سکتی ہے نا پائپ لائن۔ بابا جی اگر آپ آرڈر کریں تو ہم خلا میں بھی گیس کا اسٹیشن بنا سکتے ہیں آپ کے لیے۔ اور میرا سکھنا تمہاری طاقت کا اندازہ اب ہوا ہے مجھے۔ آپ کو اگر یقین نہیں ہے تو غندل خان سے، ملک صاحب سے پتہ کر لیں کیا ہمارے ریٹ اور دفتر والوں کی قیمت۔ خیال ہے کیا تم ٹھیکیدار ہو یا دفتر والوں سے تیار؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ بتاؤ داجی یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ٹھیکیدار صاحب ہیں، میرا مطلب یہ کہ یہ دفتر والوں کی طرف سے بات کرتے ہیں، اختیار ہے انہیں ان لوگوں کی طرف سے۔ جی میں براہ راست دفتر والوں سے بات کروں گا۔ کیا ریلوے لائن؟ ارے صاحب وہ بھی کراس کرا دیں گے، میں نے کہا آپ کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہے یہ؟ کیوں ہے سر سے؟ کیا لوگ تم نے گلیوں میں چھوڑ رکھے ہیں لوگوں کو کاٹنے کے لیے؟ جناب ہمارے پاس شریف ٹھیکیدار بھی ہیں، آپ تشریف رکھتے نا۔ تشریف تو میں بعد میں رکھوں گا، پہلے میری بات کا جواب دو۔ سر دراصل میں بات چپ کرو تم، یہ میرا معاملہ ہے، میں حل کروں گا۔ فرمائیے آپ۔ دیکھو سرکار نے ہمارے علاقے تک ایک سہولت پہنچا دی ہے، پھر سرکاری کاموں میں رکاوٹ ڈالنے والا کون ہے؟ ارے جناب کوئی نہیں ہے،
ہم جو بیٹھے ہیں آپ کی خدمت کے لیے. اس طرح کہو. یہ بات ہوئی نا, سرکار کا کوئی قصور نہیں ہے, کام ان درمیان کے دلالوں نے اور یہ کیا ہے بھائی؟ سر یہ آپ نے جو سیبوں کی فرمائش کی تھی. کیا دیتے ہو حکمت شاہ کو یا پھر کھولوں افکار عالیہ کی کرے؟ کیا لکھا تم تو کہتے ہو کہ سیب ہے, جھوٹ کہتا ہے, آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہا ہے. داجی دالپوری صاحب پوری کریٹ اٹھا لائے ہیں اپنے کلام کی صاحب کو سنانے کے لیے. پتہ نہیں کتنے ٹوکرے جمع کر رکھے ہیں اپنی شاعری کے. عرض کیا ہے. ارشاد ارشاد. آئی رے